اب جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ لوگوں نے ستارہ، سورج، چاند سب کا پوجا کیا ہے، اب جب آپ قرآن پڑھیں گے اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، آپ کو مزہ آئے گا۔ یہ کیوں سورج، چاند، ستاروں کا زوال، فنا بتا رہا ہے کہ ان میں خالقیت کہاں ہے؟ یہ کیسے الہ ہو سکتا؟ یہ تو آج ہے اور کل نہیں ہو۔ لا الہ الا اللہ۔ تو جو اپنے وجود میں فانی ہے وہ دوسرے کا حاجت روا، مشکل کشا، کارساز، معبود کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ اس لیے پیغمبر کو بھی کہا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، آپ سے پہلے بھی کوئی ہمیشہ تو نہیں رہا۔ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر آپ فوت ہو گئے تو یہ کون سے زندہ رہے گا؟ تَمَنَّى الرِّجَالُ أَنْ أَمُوتَ وَإِنْ أَمُتْ، امام شافعی کا شعر ہے۔ تَمَنَّى الرِّجَالُ أَنْ أَمُوتَ وَإِنْ أَمُتْ فَتِلْكَ سَبِيلٌ لَسْتُ فِيهَا بِأَوْهَدِي، لوگوں نے خواہش کی کہ میں مر جاؤں، اگر میں مر بھی گیا تو اکیلے نہیں رہوں گا، خواہش کرنے والے بھی پیچھے آئیں گے۔ مرا بمرگ عدو جائے شادمانی نے، مرا بمرگ عدو جائے شادمانی نے، کہ زندگانی مانیز جاویدانی نے۔ ایک بادشاہ کو وزیر نے خبر دی کہ ہمارا فلاں دشمن مر گیا، تو آپ نے کہا اور؟ اس نے کہا بس، کہا نا، آدھی بات پر خوش ہونا کم عقل کا کام ہے، اس کے ساتھ یہ خبر بھی دو کہ ہم نہیں مریں گے۔ اس لیے شیخ سعدی نے یہ شعر کہا مرا بمرگ عدو جائے شادمانی نے، میں دشمن کی موت پر بھی خوش ہونے والا نہیں ہوں، کہ زندگانی مانیز جاویدانی نے، کیونکہ میری زندگی بھی ہمیشہ ساتھ دینے والی نہیں، ہمیشہ رہنے والی بس ایک اللہ کی ذات ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون۔